اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل کی 31ویں خرابی اور بد اعمالی کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وقال الذین لا يعلمون، بلکہ ان کے ساتھ مشرکین کا بھی ذکر ہے، اہل کتاب کے ساتھ مشرکین کا ذکر۔ وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ، لا يعلمون الکتاب، لا يعلمون جو نہیں جانتے ہیں، جو لوگ نہیں جانتے ہیں، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، مراد مشرکین مکہ وہ جاہل لوگ تھے، وہ بھی کہتے ہیں لولا یکلمون اللہ، اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتے ہیں۔ جیسے پیچھے پڑھا تھا نا ہم لوگوں نے کہ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتاً، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی کتاب آ گئی، تورات آ گئی، اب عمل کرنا شروع کر دو، تو انہوں نے جواب میں کہا تھا لن نؤمن لک، موسیٰ علیہ السلام ہم آپ پہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ آپ اللہ رب العالمین کو بالمشافہ ہمارے سامنے لے آئے، ہم آمنے سامنے خدا تعالیٰ کو دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، وہ ہم سے مخاطب ہو، ہم سے خطاب فرمائے، تب ہم ایمان لے آئیں گے۔ کہتے ہیں نا کیا پھدی اور کیا پھدی کا شوربہ، یہ مسور، یہ منہ اور مسور کی دال، یا رہے جھونپڑوں میں اور خواب دیکھے محلات کے۔ عجیب لوگوں کے نظریات ہیں، اپنی حیثیت تو دیکھو بدبختو، تم ہو کیا چیز؟ اللہ رب العالمین خالق کل کائنات، جس کے دیکھنے کے لیے، جس کی زیارت کے لیے انبیاء علیہ السلام ترستے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا اللہ جی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، پیغمبر مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو یہ واقعہ پیچھے گزر چکا کہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی معمولی سی جھلک دکھائی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے اولوالعزم پیغمبر، ایک پیغمبر میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 40 بندوں کی طاقت ہوتی ہے، اس کی قوت ارادی بھی مضبوط ہے، پیغمبر کی قوت ارادی بھی مضبوط، اعصاب بھی مضبوط، اور خیالات بھی مضبوط، عقائد بھی مضبوط، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لن ترانی، آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ انہوں نے ضد کی تو اللہ نے جھلک دکھائی، بے ہوش ہو گئے۔ ان بدبختوں کو دیکھیں ذرا، کفر سے بھرے ہوئے، شرک سے بھرے ہوئے، غلاظت سے بھرے ہوئے، اور پھر دعویٰ دیکھو اللہ کو سامنے لے آؤ، ہم خدا کو دیکھے بغیر ایمان نہیں لائیں گے۔ تم ہوتے کون ہو اس طرح کی بکواس کرنے والے؟ اپنی حد میں رہو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جیسے کفار نے کہا تھا، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتاً، آپ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، جیسے کہ آپ خدا کو سامنے لائیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا وقال الذین لا یعلمون الکتاب، وقال الذین لا یعلمون، اور انہوں نے بھی یہی کہا، وقال اور کہا الذین وہ لوگ، لا یعلمون جو نہیں جانتے ہیں، مشرکین مکہ کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل لوگ تھے، لولا یکلمون اللہ، اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لولا کاش کے، لولا کیوں نہیں، یکلمنا ہم سے باتیں کرتے ہیں، اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتے ہیں اللہ پاک؟
اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فقال الذین لا یرجون لقاءنا، ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، سورہ فرقان میں فرماتے ہیں فقال الذین لا یرجون لقاءنا، اللہ رب العالمین ہم سے ملاقات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا؟ یہ مشرکین مکہ، کوئی فرشتہ آئے نا، نازل ہو، زمین پر آئے، ہم اپنی آنکھوں سے فرشتے کو دیکھیں، وہ کہے یہ اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اللہ کی کتاب ہے، پھر ہم مان لیں گے۔ کبھی کہتے خدا کو سامنے لے آؤ، کبھی کہتے کوئی فرشتہ لے کر آؤ۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری زندگی میں 23,000 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش ہوئے، 23,000 مرتبہ۔ صرف 2 بار جبریل امین علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آئے تھے۔ پہلی بار جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو 5 آیتیں نازل کی، پہلی مرتبہ بھی اپنی اصلی شکل میں، جو فرشتے کی اصلی شکل ہوتی ہے اس میں آئے، اور دوسری بار شب معراج میں جب اللہ کے رسول کو جبریل علیہ السلام اٹھا کے لے گئے معراج پہ، یہاں سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آگے، تو اس وقت بھی اپنی اصلی شکل میں تھے۔ یہ 2 مرتبہ بس۔ ان 2 مرتبہ کے علاوہ ہمیشہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کی خدمت میں انسان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ مختلف وہی کہ وہ جو آپ پڑھے تو کبھی بنبناٹ کی آواز ہوتی تھی، نظر نہیں آتے تھے، تو اللہ کے رسول سمجھتے تھے جبرائیل آ گئے، اور کبھی انسانی شکل میں آتے تھے، صحابہ کرام بھی دیکھتے تھے کہ وہ جبریل۔ اور دحیۃ الکلبی رضی اللہ عنہ جو ایک خوبصورت جوان صحابی تھے، ان کی شکل میں زیادہ تر آیا کرتے تھے حدیث پاک میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک روز ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، اللہ کے رسول تشریف فرماتے، سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک جناب دیکھا کہ مسجد، وہ مشہور حدیث ہے نا بخاری شریف کی، کہ وہ حضرت دحیۃ الکلبی آ گئے، سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، اور سیدھے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو تشہد کی شکل میں، تحیات کی شکل میں بیٹھتے، اس طرح بازو گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے، یعنی ادب سکھا دیا کہ اس طرح پیغمبر کے سامنے بیٹھا جائے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے چیک کیا ہوا، وہ کونے میں حضرت دحیۃ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی حضرت دحیۃ الکلبی، وہ بھی۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا اصل حضرت دحیہ وہ ہے، یہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہے ان کی شکل میں، تو اکثر ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ 2 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اپنی اصلی فرشتے والی شکل میں۔ پہلی بار جب آئے تھے تو اللہ کے رسول کو بخار چڑھ گیا، اللہ کے رسول بیمار ہو گئے، گھبرا گئے، اور وہاں سے غار حرا سے آ گئے یہاں پہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے پاس، تو فرمایا زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے اوڑھ لیں، مجھے اوڑھ لیں، کمبل ڈال دیں، کمبل ڈال دیں۔ تو اسی سے تو مشہور ہوئی اللہ کے رسول یا ایھا المزمل، اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے اوڑھنے والے، اے کمبل ڈالنے والے، اٹھ، قم قم، اٹھ جائیے اور تبلیغ کیجیے۔ یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، پہلی بار جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور آپ کو بخار تک ہو گیا، پھر اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ اٹھ جائیے۔ ان کو دیکھو، شرک سے، غلاظت سے بھرے ہوئے، اور پھر کہتے ہیں فرشتہ کو سامنے لے، ہم ان کو دیکھیں۔ فرشتہ جب سامنے آئے گا تو تم تو بھاگ جاؤ گے سارے۔ وہ مشہور واقعہ ہے سلیمان علیہ السلام کے متعلق کہ سلیمان علیہ السلام کے تو سب چیزوں پہ حکومت کرتے تھے نا، حیوانات پہ بھی کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مچھر آ گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں، اپنا سوال لے کر آئے، استغاثہ لے کر آئے، فریاد لے کر آئے کہ اللہ کے رسول سلیمان علیہ السلام، ہمارا دعویٰ ہے اس کے خلاف، ہوا کے خلاف۔ یہ جناب ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی محفل سجاتے ہیں
جب ہماری محفل سجتی ہے ہم لوگ لگے ہوتے ہیں، مچھروں کو دیکھا ہے آپ لوگوں نے ایسے بھن بھنا رہے ہوتے ہیں، تو اچانک ہوا آ جاتی ہے تو ہم تتر بتر ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ تو یہ ہوا سے کہ ایسا نہ کرے، ہم اپنی کبھی محفل سجاتے ہیں تو ہوا آ جاتی ہے ہمیں بکھیر دیتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا دیکھو میں فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ مدعی اور مدعی علیہ دونوں کو ایک ساتھ نہ بیٹھاؤں۔ ابھی تم لوگ تو دعویٰ کر رہے ہو مدعی و مدعی علیہ کہاں ہے، میں مدعی علیہ کو بلاتا ہوں، پھر اس کے سامنے بات کرو نا۔ تو مچھروں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، بلا لیں ہوا کو بلا لیں۔ ہوا آ گئی تو مچھر فارغ چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا فرشتہ لے آئے، اللہ کے رسول فرشتہ لے آئے، فرشتہ کو لے آئیں گے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ او بھائی فرشتہ اب آ گیا تو تم تو بھاگ جاؤ گے، تم کہاں فرشتے کے سامنے ٹک سکتے ہو، کہاں دیکھ سکتے ہو، تم تو سب بے ہوش ہو جاؤ گے۔ عجیب بات کر رہے ہیں کہ آپ لے آئے، کوئی فرشتہ لے آئے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اور ان کے دعوے اور کہ پتہ کیا کہتے تھے؟ وقالوا لن نؤمن لك لن نؤمن حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہ سورہ اسراء میں ہے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں لن نؤمن، ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، آپ زمین سے ہمارے لیے، یہ مکہ شریف ہے نا، مختلف پہاڑوں سے چشمے نکلتے، ہر طرف چشمے 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 چشمے، کریں نا اس طرح اگر آپ نبی ہیں۔ او تکون له جنت من نخیل وعنب، یا آپ کے پاس باغات ہوں، کھجوروں کے باغات، کھجور کا نام لیا یعنی گرم علاقوں کے جو باغات، کھجور ہے، آم ہے، مالٹا وغیرہ، اور اسی طرح عنب انگور کا نام لیا یعنی ٹھنڈے علاقوں کے پھل فروٹ وغیرہ، اس طرح کے باغات آپ کے سامنے ہوں۔ فتفجر الانہار، پھر جو باغات کے اندر پھر نہریں ہوں، ان میں پانی ہو، خلالہا تفجیرا، اس طرح آپ اللہ کے رسول ہے تو اس طرح کا کوئی معجزہ دکھا دیں۔ آگے کہتے بعد اوتس کے تسما اوتس کے کما زامتا علینا، آپ تو ہمیں ڈراتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اسی آیت میں آگے چل کر ذکر کریں گے کہ وہ تو بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، خوشخبری سنانے والے بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں، تو آپ ڈراتے رہتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کا قہر آیا تم تباہ ہو جائے گے، تو آپ ایسا کرو آسمان کا ٹکڑا ہم پر گرا دو۔ ڈھیٹ لوگ، اللہ رب العالمین چونکہ رحمان و رحیم بھی ہے، رحمان و رحیم نہ ہوتے تو ان کی بکواسات پہ کب کہ اللہ پاک ختم کر چکے ہوتے اس دنیا کو۔ تو دعویٰ دیکھو، او تسقط علینا السماء کما زعمت علینا کسفا، آپ ہم پر کوئی آسمان کا ٹکڑا برسا دے، کر دیں اگر ایسی بات، یعنی مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ بکواس کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول جھوٹ بولتے، کر نہیں سکتے۔ او تاتی باللہ، اللہ کو لے آؤ، والملائکہ، فرشتہ لے آؤ، قبیلہ، کوئی فرشتوں کا کوئی ٹولہ لے کر آؤ، قبیل، بہت سارے فرشتے آ جائیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں ان کی، عجیب عجیب باتیں ہیں۔ یا ایک اور جگہ فرمایا حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأ، کوئی چٹھی اللہ کی طرف سے، کوئی پیغام لے، ابو جہل کا نام لکھا ہو اس میں، ابو لہب کا، عتبہ کا، شیبہ کا، کہ دیکھو سرداروں، مکہ کے سرداروں، یہ میرے رسول ہے، کوئی فرشتہ آیا اور چٹھی اللہ کی طرف سے لے کر آئے۔ جیسے نعوذ باللہ یہ اللہ کو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو ہر چیز سمجھتے ہیں۔ غرور دیکھو، تکبر دیکھو، اور حیثیت دیکھو، کتے کی طرح مارے گئے غزوہ بدر میں ہی بدبخت، اور صحابہ اکرام نے گھسیٹ گھسیٹ کے بدر کے کنویں میں ڈال دیے ان سرداروں کو، اور پھر جا کے خطاب بھی کیا ان سے کہ میں نہیں کہتا تھا تمہیں کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، آج تمہارا کیا حال ہو گیا۔ تو دیکھیں حیثیت اللہ رب العالمین کے سامنے عجز و انکساری چلتی ہے، عاجزی چلتی ہے، غرور نہیں چلتا۔ غرور انسان کرتا ہے پھر تباہی اور بربادی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین میں بھی ہے، یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہائے افسوس ہو ان لوگوں کے لیے، یا حسرتن علی العباد، یہ بندوں پہ افسوس ہے۔ ما یأتیہم من رسول، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو الا کانوا بہ یستہزئون، وہ مذاق اڑاتے ہیں،
خدا کا مذاق، رسول کا مذاق، وہ مذاق کا انجام بھی بھگت چکے وہ لوگ۔ تو اس لیے فرمایا وقال الذین لا یعلمون، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے مشرک، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتے ہیں، او تأتینا آیہ، کوئی آیت، کوئی نشانی، کوئی معجزہ، ہماری فرمائش والا معجزہ کیوں پورا نہیں فرماتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، کذالک اسی طرح قال کہا تھا الذین ان لوگوں نے بھی من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے ہیں، جو ان سے پہلے گزرے یہودی شہودی، وہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، وہ بھی اسی طرح کہتے تھے مثل قولہم، ان کی بات کی طرح، جیسے یہ بات کر رہے ہیں، یہ جیسے یہ فرمائشیں کر رہے ہیں، اسی طرح کی فرمائشیں وہ بھی کیا کرتے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملے ہوئے ہیں، ان کفار کے، مشرکین مکہ کے کفار، جو کفار ہیں نا، ان کے دل اور اس زمانے کے جو یہودی، ان کے دل کفار، اللہ فرماتے ہیں ان کے دل ملے ہوئے ہیں، تشابہت قلوبہم۔ دوسری جگہ ہے کہ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیاطین جو ہے نا، یہ اپنے دوست، اولیاء دوست، اپنے دوستوں پر ذہن میں ڈالتے ہیں، اپنے دل و دماغ میں بھر دیتے ہیں کہ اس طرح کے سوالات کیا کرو۔ تو انہوں نے بھی یہی سوالات کیے تھے، آج کے مشرکین مکہ بھی یہی سوال کر رہے ہیں، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم تو بیان کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم بیان کرتے ہیں آیات کو، اپنی نشانیوں کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یوقنون جو یقین رکھنے والی قوم ہے۔ ان بدبختوں کو تو یقین ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم تو یقین والوں کے، جن کو یقین ہے، ماشاء اللہ۔ جب معجزہ شق القمر پیش ہوا تھا، چاند کے جب 2 ٹکڑے اللہ کے رسول نے اپنی انگلی کے اشارے سے کر دیے تھے، معجزہ تھا بڑا۔ 9000 میل دور مشرق کے علاقے میں مالی مار کا جو راجہ تھا، اس نے دیکھ لیا اور پتہ کروایا، جب پتہ چل گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لیں، یہ ان کا معجزہ ہے، وہاں سے آ کر اب ایمان بھی قبول کیا اور اپنے پورے خاندان کو اسلام سے مشرف کیا۔ تو جس کے مقدر میں ایمان لکھا ہوتا ہے وہ ہزاروں کلومیٹر سے بھی آ کے پہنچ جاتا ہے، اور جس کے مقدر میں ایمان نہیں لکھا ہوتا، سامنے بیٹھ کے بھی اپنے اعتراضات کرتے رہتے ہیں، سوالات کرتے رہتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، چراغ تلے اندھیرا۔ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ سب جہنم کی ایندھن بن گئے، لیکن اللہ کے رسول کو نہیں مانا۔ اِنَّا ارسلناک بالحق، اِنَّا ارسلناک، بے شک اللہ کے رسول، اللہ پاک اپنے رسول کو تسلی دے رہے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ پریشان مت ہوئیے گا، آپ کو رسول میں نے بنایا ہے، آپ پر ایمان لانے والے لوگ ہوں گے، آہستہ آہستہ، آپ فکر مت کریں۔ اگر یہ آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور آپ کی باتوں کو مانتے نہیں ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اِنَّا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، بالحق، حق ہے، آپ حق ہیں، حق کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں، سبحان اللہ۔ اور فرمایا بشیرا و نذیرا، 2 القاب اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا کہ آپ بشیر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، آپ خوشخبری بھی سنانے والے ہیں اور آپ ڈرانے والے بھی ہیں۔ بشیر کی معنی خوشخبری سنانے والے، اور نذیر ڈرانے والے، یعنی اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کے انعامات سے، اللہ کی جنت سے، اللہ کے احسانات سے کی خوشخبری سنانے والے، اللہ کے احسانات کی خوشخبری سنانے والے، و نذیرہ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، اللہ کے قہر و غضب سے ڈرانے والے، جہنم سے ڈرانے والے۔ تو ہر پیغمبر بشیر بھی ہوتا ہے، نذیر بھی ہوتا ہے، اللہ کے انعامات کی خوشخبری سنانے والا ہوتا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوتا ہے۔ تو میرے پیغمبر آپ رسول ہیں، اِنَّا ارسلناک بالحق، ہم نے اپنے سچا اور پکا رسول بنا کے بھیج دیا، اور بشیرا و نذیرہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ آپ خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ تو آپ کا کام اتنا ہے، بس آپ بشیر بن کے رہیں، لوگوں کو اللہ کی خوشخبریاں سناتے رہیں، اور نذیر بن کر رہیں اللہ کے عذاب سے اور
اللہ کے قہر و غضب سے لوگوں کو ڈراتے رہیں، باقی رہا ایمان لانا اور نہ لانا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے۔ ایمان لاتے ہیں اپنا بھلا کرتے ہیں، نہیں لاتے اپنا نقصان کرتے ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں، کہ قیامت کے دن آپ سے یہ کہا جائے کہ او اتنے اربوں خربوں لوگ جہنم جا رہے ہیں، آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ نے کیوں ان کو تبلیغ نہیں کی۔ نہ، آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ آپ کا کام ابلاغ ہے، تبلیغ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جو قرآن کریم میں ہے۔ کیا مطلب ہے کہ انبیاء کہتے ہیں وما علینا، ہم پر ہدایت کی ذمہ داری، ہدایت کی ذمہ داری ہم پر لاگو نہیں ہوتی۔ ہمارا کام صرف ابلاغ ہے، تبلیغ ہے، لوگوں تک حق بات پہنچانی ہے۔ باقی ہدایت وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور تمہاری طلب پر ہے۔ طلب تمہارے اندر ہے، حقیقت کی تلاش ہے، طلب تو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر طلب ہی نہیں ہے، حقیقت کی تلاش کی جستجو نہیں ہے، تو پھر تمہارے مقدر میں کفر ہے، پھر جہنم میں جلتے سڑتے گلتے رہو۔ لہٰذا پیغمبر سے سوال نہیں ہوتا۔ ولا تسأل، میرے پیغمبر آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا ان اصحاب الجحیم، جہنمیوں کے بارے میں، پھر وہ خود جانے، ان کا کام جانے۔ فرمایا ولن تردان کل یہود، میرے پیغمبر آپ سے راضی کبھی نہیں ہوگے، ولن اور ہرگز نہیں، ترزا راضی، ہرگز راضی نہیں ہوں گے ان کا آپ سے الیہود، یہودی لوگ، ولن نصارہ، اور نہ عیسائی لوگ۔ آپ سے نہ عیسائی لوگ راضی ہوں گے، آپ سے یہودی لوگ نہ راضی ہوں گے، بلکہ حتیٰ تتبع ملتہم، ہاں ایک صورت میں راضی ہو سکتے ہیں۔ کیسی مثال دی اللہ رب العالمین نے، یہ نبی پاک کو فرما نہیں رہے ہیں بلکہ اصل میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کی ملت اور ان کے دین کی مکمل اتباع کرو، یہودیوں کی اتباع کرو، پھر یہودی تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور اگر عیسائیوں کو خوش کرنا ہے تو تم اس وقت تک وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت اور ان کے دین کو اپنا نہیں لوگے، اپنے اسلام کو چھوڑ نہیں بیٹھو گے۔ لا حول ولا قوت، ہمیں ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ رسول کیسے کر سکتے ہیں؟ آگے پتہ کیا فرمایا؟ قل، میرے پیغمبر کہہ دیجئے، ان ہدی اللہ هو الہدی، ان ہدی اللہ هو الہدی، ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے۔ یہودی کہتے ہیں ہدایت ہماری ہے، یہ ہمارا دین ہے، ہم ہدایت پر ہے۔ یہودی کہتے ہیں ہم ہدایت پر ہے۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں ہم ہدایت پر ہے۔ ہر مذہب والا یہی کہتا ہے کہ ہم لوگ ہدایت پر ہے، باقی سب گمراہی پر ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قل، میرے پیغمبر کہہ دیجئے، ان ہدی اللہ، یہ جو ہدایت ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ هو الہدی، پھر وہی ہدایت، جس کو اللہ ہدایت کہے وہی ہدایت ہے۔ تو اللہ نے کہا قرآن ہدایت ہے تو قرآن ہدایت ہے، اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت ہے، اللہ نے کہا دین اسلام ہدایت ہے تو دین ہدایت ہے۔ باقی تمہارے کہنے سے تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ بس تم جو کہو بس اسی طرح ہو جائے۔ تمہارے کہنے سے ہدایت نہیں ملتی، ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ وہ حضرت سہیل کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ حضرت سہیل پہلے تو کافر تھے، بڑے متعصبانہ رویہ تھا ان کا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت عمر کی نظر جب پڑی حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ پر، تو کہا اللہ کے رسول اجازت دیں کہ میں اس بندے کو پکڑوں اور اس کے سارے دانت توڑ دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمانے لگے عمر چھوڑ دو، شاید اس کے دانت ہمیں آگے چل کر کام آ جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کے رسول کی پیشین گوئیاں۔ تو یہی حضرت سہیل رضی اللہ عنہ تھے، مسلمان ہوئے اس وقت، اسی وقت پھر مسلمان ہوئے تھے۔ جب مسلمان ہوئے بعد میں پتہ کیا ہوا؟ جب اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ اللہ کے رسول کا وصال مبارک ہو گیا، پردہ فرما گئے ہم سے، پھر کیا ہو گیا؟ بغاوت ہوگی، مکہ میں بھی بغاوت ہوگی، مدینہ میں بھی بغاوت ہوگی۔ مکہ والوں کو کنٹرول کس نے کیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت عمر نے خود کہا تھا، حضرت عمر بے ہوشی کے عالم میں، کہ جس نے بھی کہا من قال مات محمد فقد اضرب عنقہ، جس نے بھی کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ بے ہوشی کے عالم میں تلوار لہرا رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں۔ کس نے سنبھالا، کنٹرول کیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ اور مکہ میں جب بغاوت ہوئی، مکہ والوں نے کہا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ہم کیا قرآن پڑھیں، اب کیا دین پڑھیں، کیا نمازیں پڑھیں، بس ختم۔ نہ، کس نے سمجھایا؟ یہی حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو کنٹرول کیا اور سب کو سکھایا کہ ظالموں، وہ تو اللہ کے رسول تھے، وہ دنیا میں میری اور آپ کی ہدایت کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا تھا۔ لہذا جگہ ہے نا قرآن کریم میں، من کان یعبد محمدً فقد مات،
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد کی عبادت کر رہے ہیں وہ تو فوت ہو گئے. من کان یعبد رب محمد فإنہ حی لا یموت. جو رب محمد کی عبادت کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی عبادت کرتا ہے، وہ تو حی لا یموت ہے، وہ زندہ ہے، وہ نہیں مرتا. کنٹرول کیا. مدینہ والوں کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، مکہ والوں کو سیدنا سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے. یہ سہیل بن عمرو وہ ہے جن کے متعلق حضرت فاروق فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول اجازت دے میں کہ ان کے دانت توڑ دوں. تو حضور نے فرمایا چھوڑ دو عمر، اس کے دانت ہمیں بعد میں کام آئیں گے. کیا دیا نہ کیا رضی اللہ تعالی عنہ. تو فرمایا یہ یہودی اور عیسائی آپ لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنا مکمل دین چھوڑ نہیں دیتے ہو اور ان کا دین اپنا نہیں لیتے ہو. ہم لوگ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، آج کل ہم اپنا دین چھوڑ چکے ہیں. بہت کم لوگ دین پر ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آج سے 100 سال پہلے ہی فریاد کرتے تھے، وضع میں ہو ہنوت، وضع میں ہو نصارہ تمدن میں ہنوت، وضع میں ہو نصارہ تمدن میں ہنوت. یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود. ہمارا وضع و قطع دیکھو، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، ہندوؤں سے پتہ نہیں چلتا. پھر ہمارے نظریات دیکھو، فرق نہیں ہے ہم میں اور ان میں. تو اللہ رحم فرمائے تو اللہ تعالیٰ بیدار فرماتے ہیں تم سے یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. آج کل ہمارے جو مسلمان ہیں، بھائی ہندوؤں سے تعلقات اچھے کر لو، فلاں کرو فلاں کرو، تعلقات جتنے بھی اچھے کر لو، وہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنا دین نہیں چھوڑتے اور ان کا دین اپنا نہیں لیتے ہو. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ، اللہ اکبر. اس آیات کو ذرا غور سے سنیے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ، میرے پیغمبر، وَلَئِن اور اگر، خدا نہ خواستہ، بالفرض والمحال، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوتا، لیکن بالفرض والمحال، خدا نہ خواستہ، وَلَئِن اور اگر، اتبعتا آپ نے اتباع کر لی، آپ نے یہودیوں اور عیسائیوں کی اتباع کر لی، عوام ان کی خواہشات، جو ان کی خواہشات کیا ہے؟ چھوڑ دو اس دین کو، ہمارے دین کو دوبارہ اپنا لو. اگر ایسا کر لو، خاک ہم بدن، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے، کفر کو مٹانے کے لیے آئے. وہ کیسے کفر کو دوبارہ قبول فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ، میرے پیغمبر یاد رکھنا اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کر لی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے جاءک آپ کے پاس آ گیا، من العلم، علم، آپ کے پاس علم آ گیا، قرآن آ گیا، خدا کی طرف سے وحی آ گئی، سب کچھ آ گیا، حقیقت سامنے آ گئی. اس کے باوجود بھی اگر آپ ان کی اتباع کریں گے تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ سے تم کو بچانے کے لیے کوئی حامی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا. ما لک نہیں ہوگا، من اللہ، اللہ سے، من ولی کوئی حامی، کوئی دوست. اللہ کے علاوہ پھر تمہارا دوست کون ہے کہ تمہیں بچائے اللہ سے؟ ولا نصیر، نہ کوئی مددگار. کیا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ناممکنات میں سے ہے. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف کرے. اصل بتانا ان کو ہے، بتانا ہم لوگوں کو ہے. ظاہر بتا دی کہ دیکھو میں پیغمبر کو بھی بتا رہا ہوں کہ پیغمبر بھی اس طرح کریں گے تو ان کو بھی اللہ سے کوئی نہیں بچا سکے گا. تو تم کس باغ کی مولی ہو؟ تو اس لیے ہمیں غور و فکر سے کام لینا چاہیے کہ ہمیں ان کی بالکل اتباع نہیں کرنی چاہیے، ان سے دوستی وستی بالکل قطع تعلق ہے. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، الذین یہ وہ لوگ ہیں، آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ اس کی تلاوت کرتے، حق تلاوت جیسے تلاوت کرنے کا. ہاں، ان میں بھی، یہودیوں میں، عیسائیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، الذین آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلون اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوت، جیسے تلاوت کا حق ہے، تورات کو جیسے پڑھنے کا حق ہے، انجیل کو جیسے پڑھنے کا حق ہے، اسی طرح پڑھتے ہیں. جب اسی طرح پڑھتے ہیں تو اولئک یؤمنون بہ، وہ ضرور ایمان لے آئیں گے. جو بھی تورات و انجیل کو کما حق کو تلاوت کرتا ہے، صحیح پڑھتا ہے، وہ ضرور ایمان لے گا قرآن کریم پر. اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو قرآن کریم سے، اس قرآن سے انکار کرے گا، ومن یکفر بہ، جو اس کا انکار کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، وہ بڑا نقصان پائے گا. آخری آیت یا بنی اسرائیل، شروع میں بھی اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، یہ بھی آخری ہے کیونکہ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہودیوں کے موضوع کو ختم فرماتے ہیں تقریباً. تو
اشاروں میں باتیں تو چلیں گی لیکن ظاہراً ان کو خطاب نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیلیو، اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد رکھو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر برسائیں، جو میں نے تم پر نعمتیں کی وہ یاد کرو، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تم کو فضیلت دی تھی دنیا جہان والوں پر، یاد ہے نا تم لوگوں کو؟ تو پھر لاؤ نا اس ایمان لاؤ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن کریم پر۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلْ، وَاتَّقُوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، کوئی شخص کسی شخص کو کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، شیئن، کچھ بھی، ولا يقبل منها عدل، نہ کسی سے کا معاوضہ ہوگا تو لیا جائے گا، ہوگا نہیں، خدا نخواستہ اگر معاوضہ دے بھی دیا جائے تو اللہ فرماتے ہیں ولا يقبل منها عدل، کسی سے کوئی معاوضہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، اور ان کے بارے میں شفاعت بھی نہیں کی جائے گی، یعنی کافر کے بارے میں، کافر کے متعلق شفاعت ناقابل قبول ہے، پیغمبر بھی شفاعت نہیں کر سکے گا، کر بھی لے تو اس کی شفاعت قابل قبول نہیں ہوگی، شفاعت صرف مسلمان کے لیے، گنہگار ہے مسلمان تو اس کی شفاعت ہوگی، باقی کفار کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، سفارش نہیں ہو سکتی ہے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ کسی اور طریقے سے ان کی مدد کی جائے گی، کفر ظلم عظیم ہے، اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جہنم ہمیشہ ہے، دائمی ہے، اس جہنم سے بچاؤ کسی صورت نہیں ہے، ہاں مسلمان کے لیے جنت ہے، اور اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کی شفاعت بھی ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ اگر اس کو عذاب ملتا ہے کافی عرصے کے بعد پھر بھی جنت چلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کے احکامات پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔